کس کے احکامات آ رہے تھے. آپ تو جج نہ بنے, ججوں کو ججوں کا کام کرنے. تو سیاسی لیڈر سے ہے نا, سیاسی کوئی بھی سیاسی لیڈروں کی جب دیکھو سیاسی لیڈروں کا جب وقت آئے گا تو وہ سیاسی لیڈر بات کریں گے. ابھی یہ عدالتوں کا معاملہ ہے, عدالتیں فیصلہ کر لیں تو پھر آپ کے سامنے یہ وقت ابھی بھی نہیں آیا. دیکھیں یہ آپ عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں. کس نے فیض آباد کے دھرنے کرائے, کس نے مسلم نون کے خلاف سازش شروع کی؟ فیض آباد کے دھرنے میں جو آپ کے اس وقت کے وزیر اعظم تھے شاہد خان عباسی, ابھی دیکھیں وہ اسی کمیشن میں پیش ہو کے کہتے ہیں کہ میں بطور وزیر اعظم ہر فیصلے کو قبول کرتا ہوں. فیض حمید کا نام نہیں لے رہے. اور سنیں ابھی وہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو فیصلہ ان کو کرنے دیں. تو عدالت نے کرنا ہے نا, عدالت کرے. لیکن فیض آباد دھرنے میری گزارش سنیں, میری عرض سن لیں. فیض آباد دھرنے میں جیسے سن لیں میری, جیسے فائز سیزا کی فائنڈنگ پڑی ہے. جی بالکل کیس ہے, وہ کیس ابھی چل رہا ہے, تو وہ جب فیصلہ آئے گا تو آپ کو پتا چلے. تو کمیشن میں شاہد خان عباسی نے کہا کہ میں نے سارے فیصلے کیے, انہوں نے نام ہی لیا فیض حمید کا. پارٹی کا پورا بیانیہ اس پر کھڑا ہوا ہے. دیکھیں اس پہ احسن اقبال نے نام نہیں لیا, وزیر داخلہ تھے وہ بھائی. آپ دیکھیں فیض آباد دھرنے کی جو ذمہ دار ہے اس کا نام تو لینا ضروری ہے نا. وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان, ان کی فائنڈنگز پڑھ لیں. کیس ان کی عدالت میں لگا ہوا ہے, فیصلہ آئے گا دودھ کا دودھ پانی کا. کمیشن بلا رہا ہے, شہباز شریف صاحب کو بلا لیا, کیا وہ جا کے بتائیں گے وزیر اعظم پنجاب تھے کس کے احکامات آ رہے تھے؟ آپ تو جج نہ بنے, ججوں کو ججوں کا کام کرنے. تو سیاسی لیڈر سے ہے نا, کوئی بھی سیاسی لیڈروں کی جب سیاسی لیڈروں کا جب وقت آئے گا تو وہ سیاسی لیڈر بات کریں گے. ابھی یہ عدالتوں کا معاملہ ہے, عدالتیں فیصلہ کر لیں تو پھر آپ کے سامنے. یہ وقت ابھی بھی نہیں آیا. دیکھیں یہ آپ عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں. آپ جاتے ہیں حلقے میں تو پی ڈی ایم کی پرفارمنس پہ ووٹر آپ سے گلہ نہیں کرتا؟ بات پی ڈی ایم کی پرفارمنس کی نہیں ہے, ہم نواز شریف صاحب کی جو پرفارمنس تھی 2017 کی بیس, پھر 3.5 سال کا پیریڈ, 4.5 سال ایک نواز شریف صاحب کے اترنے کے بعد 9 مہینے آپ کی حکومت تھی. سن لیں میری بات پلیز. 9 ماہ حکومت رہی, اس کے بعد الیکشنز ہوئے, 3.5 پونے 4 سال تحریک انصاف کا ٹینور رہا. اب وہ معاملات نواز شریف کے اترنے پہ لے لیں اور تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے تک لے لیں. آئی ایم ایف سے ڈیل کا معاملہ لے لیں, ریزروز لے لیں. آپ اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان کے وہ حالات کر گئے آپ کہ آپ جب تک آپ کا دیکھیں, عوام کو پتہ ہونا چاہیے, بتانا بھی چاہیے کہ جو آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہے وہ تمام جو مانیٹری جو ادارے ہیں دنیا کے, جتنے بھی مانیٹری ادارے ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں آئی ایم ایف سے. جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ آپ تھرو نہیں ہوتے تو تمام جو ادارے ہیں وہ پاکستان کو ایک دھیلا بھی نہ دیں. دنیا کا یہ پریسیڈنٹ انہوں نے بنا دیا, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کنویں میں ڈال کے ملک کو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ سارے معاہدے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بیک آؤٹ تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ تمام دوسرے ادارے بھی اس سے لنکڈ ہیں. اب جب آپ اس سے بیک آؤٹ کریں گے, پاکستان کو معاشی طور پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے, کسی قسم کی سپورٹ نہیں. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے, اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہوئی, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کا جینا مشکل ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے پیچھے یہ محرکات ہیں, یہ چیز جو عام آدمی ہے, یہ ایٹم بم ہے, یہ ایٹم بم تھا ان کے لیے. اگر یہ چیزیں نہ کرتے تو آج ہم ایک دوسرے کے سر, آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے آدمی, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں ماشاء اللہ, ان چیزوں کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. کیا جو میں کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ سب عام آدمی سے ووٹ دینا. اب مجھے بتائیں کہ جب ملک میں عرض سن لیں, ملک تو وہی ہے نا پاکستان, بالکل وہی ہے. جب سسٹم بھی وہی ہے, جب آپ اس کو سٹیبل نہیں کریں گے, عوام کو پھر آپ جھونک دیں بھی مر جائیں ایک دوسرے کے لیے. آپ کا ووٹر یہ بات سمجھتا ہے؟ یہ سمجھانی پڑے گی, میرا کام سمجھانے کے لیے آپ کنیکٹ نہیں کر پا رہے. 21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس آئے, جلسہ ہوا مینار پاکستان, ہم وہاں موجود تھے, ہم نے دیکھا وہاں بڑی تعداد میں عوام موجود, اتنی سڑکوں پہ بھی. جی بالکل ہم نے دیکھا وہاں, ہم نے وہ رپورٹ بھی کیا اسے. نومبر کا پورا مہینہ گزر گیا, دسمبر گزر گیا, کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہی. کیا نون لیگ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ اگلی بار وزیر اعظم ہے چوتھی دفعہ, آپ وہاں میں جا ہی نہیں رہے؟ آپ بیٹھے بیٹھے خیالی پلاؤ بناتے ہیں, میں اب کیا کہوں, نہیں بتایا گیا. اب مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب پارٹی ورکروں کی
جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جن کو انہوں نے ٹکٹ اوارڈ کرنی ہے، میں وٹنس ہوں اس چیزوں کا، وہ 8 گھنٹے انٹرویو کرتے ہیں لوگوں کا، 300 لوگ آتے ہیں انٹرویوز کے لیے، وہ ایک شخص کی بات سنتے ہیں. یہ مجھے کسی بھی پارٹی میں یہ ذرا دکھائیں کہ لوگوں کی بات سننا، ورکروں، اور پھر میرٹ پہ ٹکٹس ہے نا، ایک پورے دیکھیں 14 کروڑ روپے ریٹ ہے ٹکٹ کا پی ایم ایل این. یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ سر ریپورٹ ہوا، یہ پی ٹی آئی کا میاں صاحب کے پرسنل نمبر پہ میسج کر کے بتایا گیا. میرا خیال کہ آپ پی ٹی آئی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی ہم نے تب بھی رپورٹ کیا تھا، اجاز چودھری نے 2-2.5 کروڑ روپے مانگا تھا. میں نے وہ انٹرویو کیا، میرے انٹرویو میں مانے تھے وہ کہ میں نے پیسے مانگے. یہ دیکھیں پی ٹی آئی کے دور کی بات کر. لیکن پی ایم ایل این کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں میاں صاحب کے پرسنل نمبر پہ میسج کر کے بتایا گیا 14 کروڑ روپے لیا ٹکٹ کے لیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کسی نے لیا وہ رپورٹ کریں کہ کس شخص نے لیا، تو بندے کا نام بھی رپورٹ ہو، جس نے لیا اس کو بھی ٹکٹ نہیں مل رہا. دیکھیں جس نے یہ کام، دیکھیں میرے حلقے میں ہے، کوئی بندہ ایک بتائے کہ آپ کا تو ٹکٹ کنفرم ہے نا. میں پورے فیصل آباد میں ٹکٹ ہولڈرز کے 1 روپے کا بھی کوئی روادار ہے تو بتائے. دیکھیں پارٹی کو چلانے کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، اپنے جو جن کے اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہیں پارٹی کو، تو وہ پارٹی کو فنڈنگ کرتے ہیں. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.